ناظرین آج بھی صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ چوئی صاحب، تو بات یہی ہوئی ہے کہ جو ہے میرے سے تو مشورہ ہی نہیں کیا گیا، بس چاند ایک نام آ گئے، اس کے بعد بتایا گیا کہ انہی ناموں سے کرنا ہے، میں نے کر دیا۔ اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں چوئی صاحب آ رہی۔ علی مین گنڈاپور صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے بیرسٹر صاحب اور ایک اور وکیل صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، ظہیر صاحب کی، اور وہاں پہ تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ابھی تک اس کے اوپر کنفیوژن یہ جان بوجھ کے پھیلائی جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ صاحب یہ پہلے ان کا بیان سنیں۔ جن لوگوں کی ملاقات ہوئی ان میں دو لوگ تھے، ایک بیرسٹر سیف، ایک ظہیر ایڈوکیٹ جو عمران خان کے لیڈ وکیل ہیں۔ تصدیق ہونے کے بعد وہ ناموں کو ہم نے عمران خان کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کو الیکٹ کروا دی ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے۔ کل ظہیر ایڈوکیٹ کی ملاقات ہوئی ہے، مجھے بتایا گیا کہ ملاقات ہوئی تو ان سے ویریفائی کرنے کے بعد کہ خان صاحب نے کیا بولا، تو دو تین اور باتیں بھی خان صاحب نے میرے لیے پارٹی اور یہ 5 اگست کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے بارے میں مجھے بھی تھیں، اوروں کے بارے میں بھی تھیں۔ اور انہوں نے جب پوچھا تو ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں انہوں نے بتایا کہ جی وہی نام لیے مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا آفریدی، نور اللہ قادری، اعظم سواتی اور روبینہ ناز کے جی وہ سارے کی سارے الیکٹ ہو گئی ہیں۔ تو خان نے کہا زبردست، یہ تو میرے والے سارے نام آ گئے ہیں۔ تو ساتھ انہوں نے کہا کہ مشال یوسفزئی کا کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ الیکشن چونکہ 31 کو ہے تو ابھی بعد میں ہونا ہے۔ یہ ایگزیکٹ بات ہے۔ اچھا چوئی صاحب، آج جو خبریں آ رہی ہیں، اب مسئلہ تو وہی ہے نا کہ خبر کون سی سچی باہر آتی ہے، کون سی جھوٹی باہر آتی ہے، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہر بندہ آ کے باہر اپنی بات کرتا ہے۔ جو صحافی وہاں پہ گئے ہوئے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی نے کہا جی میرے ساتھ تو مشاورت نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ بھی کر دی کہ پارٹی کے اندر جو جن لوگوں کو میں بلاتا ہوں وہ آتے نہیں ہیں، کہ اور ہی لوگ یہ بھجوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ کہتے ہیں میں کیا مشاورت نہیں ہوئی، تو پھر یہ ناموں کے بارے میں کیا آپ کو بولوں۔ تو پھر کیا یہ مطلب کون یہ فائل یہ جو ہے انہوں نے سینٹ کے ناموں کے حوالے سے ابھی تک وہ چل رہا ہے، وہ مشال یوسفزئی کے حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ وہ ان کی کمیٹی کو لیگل کمیٹی ہے اس کو وہاں سے نکال دیا لیکن اب وہ سینٹر بنے گی۔ مطلب کچھ خبر ہے اندر کی، یہ کیوں اتنی لڑائی چل رہی ہے؟ یہ تو چل ہی رہی ہے، کافی گروپس آپس میں کھینچا تانی کر رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے کچھ سارا اختیار اقتدار اور ہم سینیٹر ایم این اے ایم پی اے بن جائیں۔ کوئی دوسرے اور چاہتے ہیں، کوئی انفلوئنس چاہتے ہیں، کوئی چاہتے ہیں ہم منوپلی کر لیں پارٹی پر، اور کچھ دوسروں کے بارے میں۔ تو یہ پارٹیوں کے اندر کھینچا تانی اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ان کے ساتھ میٹنگ جو ہیں وہ بہت محدود ہو گئی ہیں۔ پہلے کافی گھنٹے بات چیت ہوتی تھی، اس وقت بھی اس میں کنفیوژن پھیلا دیتے، لیکن اب تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور اٹ لکس لائک کہ یہ کوئی مطلب ہے نہ یہ موومنٹ چلانے کے لیے سنجیدہ ہے یہ عہدیدار، اور نہ کسی اور کام میں۔ ابھی ایک طرف وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اپروو کر دیے تھے نام، جو وہی ان کو ہی بنا دیا ہے، دوسری طرف وہ خود کہہ رہے ہیں صحافیوں کو، جو میں نے آپ سے سنا ہے کہ جی وہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا تو کیا نہیں کیا۔ اس کے اوپر نا اس میں چوئی صاحب بڑا خوبصورت جو تبصرہ کیا ہے نا وہ فواد چودھری صاحب نے کیا، ان کا بیان آپ کو سنواتے ہیں ناظرین۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو باہر پارٹی کی عادت ہے نہ ان سے سیاست ہو رہی ہے اور نہ ہی ان سے وکالت ہو رہی ہے، انہوں نے اس بانی کو چھڑوانا کیسے؟ ناظرین سنیے۔ ڈرائنگ روم میں کھانے بھی کھا رہے ہیں، آپس میں مل بھی رہے ہیں، اور جو بڑے قومی مسائل ہیں، عمران خان کی رہائی ہے، سیاسی کارکنوں کے معاملے اس پہ کہتے ہیں مجھے تو یہ لاجک ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ انگیجمنٹ جو ہے وہ چھوٹے مقصد کے لیے سینٹ کی سیٹوں کے لیے سارے تیار ہیں اور بڑے مقاصد کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی آپ نے دیکھا چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فاجے صاحب کی جی باہر کی عادت ہے نہ وکالت کر سکتے نہیں تھے نہ سیاست کر سکتے انہیں کرنا کی ہے نہیں۔ اب قیادت تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے بھی آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی احتجاج کی قیادت کریں، اور وہ ملاقاتیں تو وہاں پر کر رہے ہیں، کانگریس مینس کے ساتھ بھی، سینیٹرز کے ساتھ بھی۔ بریٹ شرمن سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد وہ کسی جگہ میرے خیال سے میں ان کو شارٹ سن رہا تھا، وہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ جو ولسن ہے نہیں ایک اور بریٹ شرمن نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں ان کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے جو اسلام آباد کے اندر پاکستان کے اندر، کہ وہ جا کر عمران خان سے اور ڈاکٹر شکیل آفریدی سے ملاقات کرے۔ یہ انہوں نے جو ہے اب دونوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے بڑا انہوں نے کام کیا ہے۔ تو یہ تو امریکی غلامی نامنظور ایبسلوٹلی ناٹ کا نیریٹو تھا،
تو وہاں پر جو قاسم اور سلمان گئے نا، ان تمام کانگریس مین اور سینیٹرز کو مل کر وہ کہہ رہے ہیں ایبسلوٹلی ناٹ، ہم کو غلام ہیں، آپ کو جو کہیں وہ ہم کر لیں. یعنی عمران بچاؤ تحریک کا آغاز کہاں سے کریں؟ امریکہ سے. جب عمران خان کے لیے حسن، جب حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ بس سن تو لو نا، حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچے جو بھی کر رہے ہیں اپنے والد کے حوالے سے کوئی ہمیں مسئلہ نہیں، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ تشریف لے کر آئیں. میں تو خالی تضادات بتا رہا ہوں کہ کول و فیل میں تضاد کتنا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہاں پر لوگوں کو کہتے رہے، میں نے کتنی گاڑیوں کے پیچھے لکھا دیکھا ایبسولوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے، کوئی لکھا ہوتا تھا ہم کو غلام ہے، ٹویٹ کر رہے ہوتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا وہ ہیش ٹیگ چلتا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے، امریکی غلامی نامنظور چلتی تھی. تو پھر امریکن کانگریس مین اور سینیٹرز کے پاس کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان، اچھا ان کانگریس مین اور سینیٹرز اگر پاکستان آ بھی جائیں تو ان کا پاکستان کی عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ کیا اثر ہے؟ صفر. اچھا یہ تمام کی تمام چیزوں کو ایڈ اپ بھی کر لیں تو میں تو کہوں گا ویلکم، جی آئیانو، تشریف لے کر آئیں. طلال چودھری صاحب جو ہیں اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، سنیے. پوری پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی، ان کی حکومتیں کچھ نہیں کر سکی. انہوں نے 2 اسمبلیاں توڑ دیں، 2 حکومتیں توڑ دیں، وفاق سے استعفے دے دیے، 9 مئی کر دیا، 26 نومبر کر دیا. ان کی ایک صوبے میں حکومت ہے، وہ وزیر اعلیٰ کچھ نہیں کر سکے، ان کی بہنیں نہیں کر سکی، ان کی بیوی نہیں کر سکی. تو ان کے یہ بچے جنہیں اردو بھی نہیں آتی یا پاکستان کے رستے بھی نہیں پتا، وہ آ کے کیا کریں گے؟ ہاں 100 بسم اللہ آئیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، قانون کے دائرے میں رہیں. ان کے پاس نائکاپ ہے، وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. نہیں ہے، ویزا چاہیے، 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں ویزا دیا جائے گا اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. رکاوٹ صرف اس وقت ہوگی جب کوئی غیر قانونی کام کرے گا، اس کے لیے کوئی ویزے پہ آیا ہو یا پاکستانی ہو، دونوں کے لیے ایک جیسا قانون ہے. چودھری غلام حسین صاحب، اس کے اوپر جو ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے اس وقت حکومت کی طرف سے، جو حسن بھی جس کے اوپر بات کر رہے ہیں، کہ ایک تو بچے جس طرح غیر سیاسی ہوتے ہیں، جب خاندان ہے، علیمہ خانم صاحبہ ہوں، نورین صاحبہ، ان کی جو سسٹرز ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارا پی ٹی آئی کی سیاست، ملکی سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہم تو اپنے بھائی کے حوالے سے پریشان ہیں. ظاہر ہے ان کو جیل سے چھڑوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بچے بھی ظاہر ہے ان کا انفلوئنس ہے، ایک بڑے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ دنیا میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ان کو ریسیو کیا جاتا ہے. وہ وہاں پہ بھی مل رہے ہیں کانگریس مین سے، اور جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، وہ اگر اپنے والد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن پاکستان کے اندر جس طرح ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، یا پاکستان تحریک انصاف ان کو سیاست کے اندر کیوں گھسیٹ کے لانا چاہتی ہے کہ وہ آئیں گے اور تحریک کو لیڈ کریں گے؟ ان کا پی ٹی آئی کی سیاست کے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہے؟ جس طرح ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ پاکستان کے اندر تحریک لیڈ کرنی ہے تو علی مین گنڈاپور صاحب کریں، سلمان اکرم راجہ صاحب کریں، بیرسٹر صاحب کریں، ایوب صاحب کریں، اور باقی جو ان کے جو ساری قیادت ہے پنجاب کے اندر، عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، اماد اظہر صاحب ہیں، وہ کریں. وہ اگر اپنے والد صاحب کے حوالے سے کچھ اگر ان کو شکایت ہے صحیح یا غلط تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو آپ اس کو سیاست میں کیوں شامل کرنا چاہتے ہیں ان 2 صاحبزادوں کو؟ چوہدری صاحب. نہیں، سیاست میں انہوں نے کیا شامل ہونا ہے؟ وہ تو پاکستانی شہری بھی نہیں ہے. وہ اپنے باپ کے لیے مہم چلا رہے ہیں، اور بائی دی وے آپ کو مروڑ نہیں اٹھنے چاہیے. بہت ہائی لیول پر ان کی میٹنگز وہاں جاری ہیں، جس کے لیے آپ لوگ ترستے رہتے ہیں اور منتیں سماجتے کرتے ہیں، تو آپ کو گھاس نہیں کوئی ڈالتا. اور رچرڈ گرینل جو ہے ان کا جو مین ایک ایڈوائزر ہے، اور پاکستانی ڈیلیگیشن کی میٹنگ میں اور کھانے پر بھی وہ موجود تھے، ان سے ان کا آغاز ہوا ہے. اور بے شمار بڑے بڑے، اور آج 10 ریپبلکن جو ہے ان سے بھی ان کی میٹنگ ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ویسے وہ یہ رچرڈ صاحب وہی ہیں نا جنہوں نے اپنے ماضی کے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے تھے پہلے؟ کچھ پتہ نہیں جنہوں نے کیے نہیں کیے، کر دیے تھے کہ نہیں. آج بھی اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. مجھے تو وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ میٹر کرتے ہیں یا رچرڈ گرینل میٹر کریں گے. ایک بات، اور میرے خیال سے میٹر نہ دونوں میں سے کوئی نہیں کرے گا، میٹر کریں گی پاکستان کی عدالتیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری اور سب سے اہم بات، سر، کوئی 2 لوگ ہیں، کوئی عاطف خان ہے، کوئی برکی ہے، کوئی 2 لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کے دماغ خراب کر دیے. میری آج بات ہو رہی تھی ایک آدمی سے، وہ ہیوسٹن سے ان کا تعلق ہے، وہ کہہ رہے تھے یار یہ لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اب تو لگتا ہے، کہتا ہے یہ ہمیں ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ہارے میں ہیں. یہ ذہنی طور کے اوپر اب یہ شکست خوردہ ہو چکے ہیں. دس واٹ ہی واز سیئنگ. آج صبح کی بات ہے، میری بات ہوئی ہے.